نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الصف کی ابتدائی آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی لفظ تسبیح سے ہوتا ہے، اور جو صورتیں مسبحات میں سے شمار ہوتی ہیں یعنی جن کے آغاز میں لفظ تسبیح موجود ہے ان کے بارے میں پہلی یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسبحات میں ایسی آیت مبارکہ رکھی جو قرآن کی دیگر 1000 آیات کے مضامین و معانی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح یہ سورہ صف کی آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جو پہلی رکوع کی آخری آیت ہے، یہ ایک ایسی جامع آیت مبارکہ ہے تقریباً 1000 آیات اور احادیث مبارکہ کے مضامین اس کی تشریح ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز لفظ تسبیح سے اس لیے کیا گیا کہ گزشتہ صورتوں اور آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ہدایت دی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دشمن طاقت و قوت کے ساتھ کسی طرح کی ساز باز نہ کریں، کمزوری نہ دکھائیں، بلکہ ہر وقت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انہیں چوک و چوبند رہنا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز تسبیح سے کر کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یہ جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمہ یکسو ہو کر کردار ادا کرو، یہ اللہ کا احسان سمجھو کہ تمہیں اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کر لیا، وگرنہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہے۔ کائنات کا پورا نظام اور سسٹم در حقیقت اللہ کے حکم کے تابع ہے، تو اللہ تو کسی سے بھی کوئی کام لینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی قوم کا کسی فرد کا محتاج نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جب کوئی قوم اللہ کی قوانین کو چھوڑتی ہے تو اللہ اس کی جگہ پر کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ایک دور تک عربوں نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا تو اللہ نے اس قوم سے کام لیا، لیکن جب انہوں نے سستی دکھلائی تو اللہ نے اگلے دور میں اجمیوں سے وہی کام لے لیا۔ ان کی جگہ پر اللہ نے وہ صلاحیت، استعداد، دین کی وہ فہم و بصیرت اجمیوں میں پیدا کر دی۔ عربوں کے بعد اجمیوں میں سے ترکوں نے دنیا کے اوپر 700 سال کے قریب اللہ کی دین کے غلبے کے لیے جانیں قربان کی، کردار ادا کیا۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح دیگر کئی ایک قومیں تاتاری جو ایک وقت میں دین کے دشمن تھے، دوسرے وقت میں اللہ نے ان کو ہی دین اسلام کی ہدایت اور توفیق دے دی اور انہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اس لیے اللہ جو تمہیں حکم دے رہا ہے اپنے دین کو غالب کرنے کا، یہ در حقیقت تمہاری تربیت، تمہاری ترقی اور تمہارے فائدے ہی کے لیے، اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے. جو چیز بھی آسمانوں میں اور جو چیز بھی زمین میں، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اس کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات یہی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. یعنی اللہ کی ذات وہی عزت والی ہے، وہی غلبہ دینے والی ہے. تو وہ اب چاہتی ہے کہ اس مسلمان جماعت کو دنیا میں غلبہ دے. وہی حکیم ہے، اس لیے وہ ذات چاہتی ہے کہ اس مسلمان جماعت کو حکمت و دانائی عطا فرمائے اور اس پر دنیا میں یہ جماعت عمل کرے. قرآن مقدس نے اگلی آیت مبارکہ میں مسلمان جماعت، ایک تو وہ اونچے درجے کی مسلمان جماعت ہیں جو نمونے کی، جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں ذکر کیا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ تم ایک ایسی جماعت کو، ایسی قوم کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے. وہ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق ان کا اتنا مضبوط ہے کہ انہیں اللہ کے سوا بڑی سے بڑی قربانی سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. دوسرے، اگر اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اگر وہ بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں ان کے سامنے آ جائیں، وہ ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن اس اونچی مسلمان جماعت کے بعد دوسرے درجے کے کچھ مسلمان وہ ہیں، جب مل بیٹھتے ہیں تو باتیں تو بڑی کرتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کا بھی شغل ہے، مل بیٹھیں گے تو بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو زیرو ہو جاتی ہے. عمل کے میدان میں کوئی کردار نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. ویسے باتیں جتنی چاہیں ان سے سن لو کر. اسی طرح کے ایک طبقہ حضور کے دور میں بھی تھا کہ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم دین کے راستے میں یہ قربانی دیں گے، اس طرح کریں گے. اور جب اللہ نے اس کا موقع دیا، حکم دیا، اب بس و پیش کرنے لگے، سستی کا مظاہرہ کرنے لگے. مکہ المکرمہ میں مسلمان جماعت کو 13 سال تک اپنے آپ کو روک کر رکھنے کا حکم دیا گیا. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. باوجود اس کے کہ تمہارے اندر بھی جرت، بہادری اور دلیری ہے، جذبات ہے، دشمن تم پر تشدد کر رہا ہے، لیکن وہاں حکم یہ تھا کہ اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر و ضبط سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام مملکت قائم کر لیا، ریاست قائم کر لی، اب دشمن میدان میں اترتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اس جماعت کو لے کر دشمن کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. بدر میں، احد کے میدان میں. تو ان جنگوں کے اندر کچھ ایسے کمزور لوگ تھے جنہوں نے پہلے تو بڑا وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کب مسلمانوں کو اجازت ملے گی دشمن سے لڑنے کی. جب بھی مسلمان دشمن کے مقابلے میں آئیں گے تو ہم بہادری کے جوہر دکھلائیں گے. اب جب میدان میں اترنے کا موقع آیا، ہیلے بہانے کرنے لگ پڑے. خاص طور پر وہ نام نہاد مسلمان منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اور مسلمان ہی شمار ہوتے تھے، باتیں وہ بڑی بڑی کرتے تھے، لیکن جب میدان میں اترنے کی بات آتی تھی تو پھر عذر بہانے کر کے جان بچانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں، لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کہ عمل تمہارا ہے نہیں ہے اور باتیں بڑی کرتے ہو. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی مسلمان عمل و کردار کا نمونہ ہوتا ہے، جو کہتا ہے اس کو کر کے دکھلاتا ہے، اس کی وہ مثال بنتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی یہی زندگیاں تھیں کہ وہ عمل کا نمونہ تھا، وہ کردار کے غازی تھے، وہ جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے آج کل خاص طور پر مسلمانوں کا حال کہ باتیں بڑی ہیں لیکن عمل نہیں ہے.
ایسے لوگوں کو اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو نہیں کرتے وہ کہتے پھر کیوں ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک انسان اس میں کوئی وصف ہے نہیں ہے، ایک انسان اس میں کوئی صلاحیت و استعداد ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیت کو جو ہے نہیں ہے بیان کرتا پھر۔ ایک آدمی میں کوئی خوبی کوئی کمال ہے اور وہ کسی طریقے سے دوسرے اس سے خبردار ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں تو بات تو ہے، لیکن انسان ویسے ہی ڈینگے مار کر پھر یہ دیکھو میں ایسا بزرگ ہوں، میں اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میرے پاس اتنا علم و معرفت ہے، اتنے کمالات ہیں، یہ در حقیقت فضول کی لاف ڈینگی ہے۔ اس سے بھی روکا جا رہا ہے کہ اپنے اندر کوئی صفات تو پیدا کرو، کوئی خوبی اور کمال تو پیدا کرو۔ کمال ہے کوئی نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم بڑے فن خان ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس آیت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان خود نہیں جس پر عمل کر رہا اس کی دوسروں کو دعوت بھی نہیں دینی چاہیے۔ اس آیت کا تعلق دعوت سے نہیں ہے، دعوت تو بہر صورت آپ کو دوسروں کو دینی ہے، سچائی کی، بھلائی کی، خیر کی آپ نے ان کو دینی ہے۔ اگر کہیں تمہارے عمل میں سستی اور کوتاہی بھی ہے تب بھی دعوت دینی ہے، تاکہ اس دعوت کے عمل سے تمہاری بھی وہ کمزوری دور ہو جائے۔ اس کو دعوت کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا تعلق در حقیقت ان خوبیوں اور کمالات کے ساتھ ہے کہ جو انسان میں ہو نہیں لیکن دوسروں پر وہ بیان کرتا پھرے، یا دوسروں کے سامنے ایسی فضول ڈینگی مارتا پھرے کہ جناب دیکھو میں اتنا اور یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کی بات ہے، یہ غضب کی بات ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ باتیں کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اصل تو اس آیت مبارکہ کا تعلق میدان جہاد سے، کیونکہ سیاق و سباق جہاد ہی کا مضمون چل رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس لیے بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ کاموں پر اپنی جان قربان کر دیں گے، تو لوگ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل اور کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کے دین کے غلبے کے لیے دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو تو یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ یہاں فرمایا یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑے، سبیل اللہ میں لڑے۔ اگر کوئی انسان کسی اور مقصد کی خاطر جان قربان کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو وہ اسی مقصد کے لیے ہوگا۔ مجاہد فی سبیل اللہ وہ یہ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، خیر اور بھلائی کو پھیلانے کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس کے لیے جان قربان کرتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی جرت اور بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ محض اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے کہ اپنی قوم کا وہ نام بلند رکھنا چاہتا ہے، یا ایک آدمی اسی طرح جو ہے وہ صرف اپنی ملک کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، لڑنا چاہیے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑے، اس کے پیش نظر نہ کوئی ذاتی مفاد ہو، نہ قومی مفاد ہو، نہ ملکی مفاد ہو، اس کے پیش نظر تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی طبقہ امتیاز کے لیے وہ سارا کردار ادا نہیں کرتا، اس کا سارا کردار وہ صرف اللہ کا دین ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو فرمایا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں، اور لڑتے بھی کہتے ہیں صفن، صف بستہ ہوگا، منظم ہوگا۔ صف بستہ ہونا یعنی فوج کے لیے یہ بہت ہی بنیادی اور ضروری عمل ہے، اس کے بغیر دشمن سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک فوج کے اندر تنظیم نہ ہو، فوج کے اندر، اس کو قرآن نے آگے اگلے جملے میں بیان فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، ایسے ہوں وہ صف ایسی ہونی چاہیے جیسے گویا کہ
سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے، پتھر کی دیوار ہونا، اس میں جو رخنے ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، اس میں شیشے کو پگھلا کر ڈال دیا جائے، وہ پوری دیوار ایک پتھر بن جاتی ہے۔ اب اس کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسے ہی صف بستہ ہو کر کیا کرو، دشمن کا مقابلہ کرو، کانم بنیان مرصوص، کہ ایک فوجی اگر کسی وجہ سے وہ شہید ہو گیا، اس کی جگہ پہ فوراً دوسرا فوجی آ کر وہ جگہ سنبھال لے۔ ایک کمانڈر چلا گیا تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کی جگہ لینے والا کوئی نہ ہو، فوراً دوسرا اس کی جگہ پر آ جائے، دوسرا چلا جائے، تیسرا اس کی جگہ پر آ جائے۔ جب اس درجے کی دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری ہو کہ تم کوئی بھی محاذ ہو اس میں جگہ خالی نہیں چھوڑتے، فوراً اس جگہ کو پورا اور کور کر لیتے، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور یہ ہے منظم انداز سے دشمن کا مقابلہ کرنا۔ یہ طاقت و قوت ایک تنظیم کی، ایک اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی جب تم میں پیدا ہو جائے گی تو پھر دشمن تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ یہ جو صف نماز میں جو صف بندی مسلمان جماعت کو سکھلائی گئی ہے، یہ بھی در حقیقت اس کی ٹریننگ ہے کہ جماعت میں بہت منظم انداز سے ترتیب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے ہر صف میں کچھ لوگ مقرر کیے ہوئے تھے جو صف کو درست کرتے تھے، تاکہ صف آگے پیچھے کوئی درمیان میں خلل نہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی عذر پیش آ جاتا، مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اس صف کو چھوڑتا تو فوراً پچھلا اس اگلی جگہ پر آ گیا، اگلی جگہ کو کور کر، یہ نہیں کہ وہ پیچھے کھڑا رہے اور وہ درمیان میں خلا پڑا رہے۔ آج ہمارے یہاں صفوں کو بھی درست نہیں کیا جاتا، درمیان میں جگہ چھوڑ دی جاتی اور پھر ایک ترتیب سے ڈسپلن سے صفیں نہیں بنتی۔ کئی جگہ تو اگلی صفوں میں بچے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ بھلا کرے کرسی والوں کا، یہ بھی آج کل ایک فیشن مسجدوں میں کرسی کا بن گیا ہے کہ کئی جو ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ پہلی صف میں درمیان میں آ کر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس سے بھی صف خراب ہو جاتی ہے۔ صف تو ایک ترتیب سے، اگر کسی کو زیادہ ہی عذر ہے کہ بغیر کرسی کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو پچھلی صفوں میں کرسی ڈالنی چاہیے، وہ معذور ہے، پچھلی صف میں ہو۔ پہلی صف تو ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو معذور نہیں ہے، منظم ہے۔ دشمن کے مقابلے میں کوئی معذور آدمی آگے پہلے کھڑا کر دیا جائے تو دشمن تو اور دلیر ہو جائے گا۔ یہاں پہلی صف میں خاص طور پر منظم انداز سے صحت مند لوگوں کو اور جو طاقتور ہوں وہ کھڑے، دوسری صف میں ہوں یا سائڈ میں، ان کو کھڑا ہونا چاہیے، صف بستہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو بالکل درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں، تمہارے دلوں میں کیا پیدا کر دے گا؟ مخالفت اور دشمنیاں پیدا کر دے گا، نفرت ایک دوسرے کی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے نماز میں صف منظم ہوتی ہے، مربوط ہوتی ہے، اسی طرح دشمن کے مقابلے میں مسلمان جماعت منظم انداز سے لڑائی کرتا ہے، اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ وقت تعلمون، اور تاکہ تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ، لیکن جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے قانون کو توڑنے والی۔ اللہ نے مثال کے طور پر یہاں دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی قوم فرعون کی غلام ہے، اب اپنی قوم کو غلامی سے آزادی دلانا چاہتا ہے، لیکن قوم ہے کہ ان کے اوپر غلامی کے ایسے گہرے اثرات نقش ہو چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جتنا انہیں سمجھاتے ہیں لیکن یہ اتنی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تیار کر کے کسی طریقے سے مصر سے نکال کر فلسطین لے کر جانے لگے، تو راستے پہ جب بحر کلزم آیا
تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشنے شروع کر دی، موسیٰ تو ہمیں مروانے کے لیے یہاں لے کر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، حوصلہ دیا، ذرا صبر کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے سمندر نے، دریا نے راستے دے دیے اور وہاں سے وہ پوری ان کی قوم گزر جاتی ہے۔ گزرنے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور یہ بڑی عزت اور امن کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب پہنچے آگے ایک بستی میں دیکھا کہ کچھ لوگ وہ بت پرستی کر رہے ہیں، بت انہوں نے بنائے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو کئیوں نے موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خدا بنائے جیسے ان کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہارا ناس کرے، کس طرح کی حرکتیں کرتے ہو کہ ابھی تو اللہ کی قدرت کے مظاہر تم لے کر آ رہے اور پھر یہیں شرک شروع کر دیا تم نے، ہمیں ایسے خدا بنا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد میدان تیہ میں پہنچے تو کہا کہ چلیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت کریں جس نے تمہارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے ہم سے لڑائی بڑائی کچھ نہیں ہوتی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو تیار کیا کہ جاؤ دشمن کی جاسوسی کرو، ان کے حالات کی خبر لے کر۔ انہوں نے انکار کر دیا، آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں۔ دوسرے 2 آدمیوں کو کھڑا کیا، یوشع بن نون اور ان کے ایک اور ساتھی کو، وہ گئے دشمن کے حالات کی خبر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ پہلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھیجنا چاہتے تھے مروانے کے لیے۔ اسی کا قرآن نے ان واقعات کا ذکر کیا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دیکھو اس واقعے کو یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، بات نہیں مانتی، الٹا پیغمبر کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ لم تؤذوننی، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، میری بات نہیں سنتے، وقد تعلمون، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ علیکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کجروی اختیار کی، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو پس سے پش ڈالا، پھر اللہ نے اس قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا، ضلالت کے اندر اور گمراہی کے اندر یہ مسلسل قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، ذلت اور مستی میں مبتلا ہوئی، اور اس پر اللہ کی طرف سے مختلف حکمرانوں کو اللہ نے مسلط کیا جنہوں نے ان کو سخت ترین سزائیں دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں اس قوم کے اوپر الگ سے بخت نصر مسلط ہوا، اسی طرح دیگر اور بہت سارے ظالم جابر حکمران ان پر مسلط ہوئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جالوت حکمران جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اس نے ان کے بہت ساری خواتین کو اٹھا لیا، مردوں کو قتل کیا۔ تو ان کے اوپر اس طریقے سے مختلف ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات ایک واقعے کو ذکر کر کے مسلمان جماعت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرو گے پھر تم بھی اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ آج جیسے مسلمان 56-57 ممالک ہیں، لیکن سب کے سب فقط کے بدماش کے کاسا لے سکتے، کوئی تنظیم نہیں، کوئی آپس میں ربط نہیں، کوئی آپس میں وہ منظم انداز سے دشمن کے مقابلے کی پلاننگ نہیں، ہر ایک اپنے مفاد میں ڈوبا ہوا ہے ہر ملک، اور اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی ان کی عزت وقار نہیں، ہر ملک جو اپنی عوام کو مطمئن نہیں کر پا رہا، ان کے مسائل نہیں حل کر پا رہا۔ تو اللہ یہی بات سمجھا رہا ہے کہ مسلمانوں آپس میں تنظیم پیدا کرو، آپس میں گہرا ربط پیدا کرو، اللہ کے احکامات سے انحراف نہ کرو۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، اس پر انشاءاللہ اجازت سے بات